شیعہ رافضی وہ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے ہیں۔ بعض لوگ جو شیعہ رافضیوں سے متاثر ہیں، نیم رافضی ہیں، وہ بھی آج کل اس طرح کے سبق لوگوں کو پڑھا رہے ہیں، اس طرح کی پٹیاں پڑھاتے ہیں کہ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنا بھی جائز ہے، ہاتھ باندھ پر پڑھنا بھی جائز ہے، دونوں طرح مضمون ہے۔ یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، اور حدیث رسول میں معنوی تعریف ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہا جائے کہ آپ بھی ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھا کرتے تھے، قیام میں آپ بھی ہاتھ چھوڑے ہوئے نماز پڑھتے تھے۔ اب آتے ہیں اس حدیث کی طرف جو ابو داؤد کی 730 نمبر حدیث ہے، جس سے کسی نے یہ استدلال کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہاتھ چھوڑ کر قیام میں نماز پڑھا کرتے تھے۔ اب وہ الفاظ اس حدیث کے یہ ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام الى الصلاة يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يكبر حتى يقر كل عظم في موضعه معتدلا۔ اب غور فرمائیں، یہ جاہل لوگ ہیں، ان کی جہالت کا منہ بولتا ثبوت یہ استدلال ہے۔ حالانکہ یہ عبارت سراسر رفع الیدین کے بارے میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو رفع الیدین کرتے، حتیٰ یحاذی بہما منکبیہ، اور رفع الیدین کرنے کی کیفیت کیا تھی کہ آپ دونوں ہاتھوں کو اتنا بلند کرتے کہ کندھوں کے برابر ہو جاتے، اور اس اتنی دیر بلند کرتے تکبیر کہتے ہوئے کہ حتیٰ یقر کل عظم فی موضعہ معتدلا، کہ ہر ہڈی اعتدال کے ساتھ اپنی جگہ پہ آ جاتی، یعنی جلدی سے ایسے رفع الیدین نہیں کرتے تھے، بلکہ بڑے احسن انداز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھوں کو بلند کرتے، اور دونوں کندھوں کے برابر بھی ہوتے ہاتھ، اور اس کے ساتھ ساتھ ہر ہڈی اپنی جگہ پر بھی آ جاتی۔ اب یہی حدیث میں آپ کو دوسری کتابوں سے سناتا ہوں تاکہ مسئلہ بالکل صاف ہو جائے اور لوگوں کی جہالت بھی آپ کے سامنے عیاں ہو جائے۔ یہ لوگ عربی زبان سے بالکل نابلد ہیں، ان کو یہ بھی نہیں پتا حتیٰ کس معنی کے لیے آتا ہے۔ اب میں آپ کو یہی حدیث سنن ابن ماجہ سے سناتا ہوں، حدیث نمبر 1061 ہے۔ اس کے الفاظ یہ ہیں، یہی ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام الى الصلاة کبر ثم رفع یدیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو تکبیر کہتے، پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کرتے، حتیٰ یحاذی بہما منکبیہ، یہاں تک کہ ہاتھوں کو کندھوں کے برابر کرتے، ویقر کل عظم منہ فی موضعہ، اور حتیٰ کہ اپنے ہاتھوں کو کندھوں تک بلند کرتے، اور حتیٰ کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر آ کر ٹھہر جاتی، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین کو چھوڑتے، ہاتھوں کو نیچے کرتے۔ صحیح ابن حبان میں 1876 نمبر یہ حدیث ہے، اس کے الفاظ آپ سنیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو تکبیر کہتے، وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ وَيَقِرَّ كُلُّ عَظْمٍ فِي مَوْضِعِهِ مُعْتَدِلًا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین اتنا کرتے کہ کندھوں کے برابر کر لیتے ہاتھوں کو، اور اتنی دیر رفع الیدین کرتے کہ وَيَقِرَّ كُلُّ عَظْمٍ فِي مَوْضِعِهِ مُعْتَدِلًا، ہر ہڈی اعتدال کے ساتھ اپنی جگہ پر آ جاتی۔ ہڈی کے اپنے جگہ پر آنے کا مطلب یہ ہے کہ ہاتھوں کو بلند کرتے وقت جب ہڈیاں اپنی جگہ پر آتی ہیں تو وہاں آ کر ٹھہر جاتے، اور جب ہڈیاں ٹھہر جاتی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھوں کو چھوڑتے۔ صحیح ابن حبان میں یہ حدیث ہے، اس کے الفاظ یہ ہیں، ثم رفع یدیہ حتی یحاذی بہما منکبیہ ویقیم کل عظم فی موضعہ۔ بڑے واضح اور بڑے صریح الفاظ ہیں، ان جاہلوں کو کیا پتا کہ حدیث کیا ہوتی ہے، اور حدیث کا ترجمہ کیا ہوتا ہے، حدیث کا مفہوم کیا ہوتا ہے، اور حدیث سے استدلال کیا ہوتا ہے۔ ثم رفع یدیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، حتی یحاذی بہما منکبیہ، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو اپنے کندھوں کے برابر کر لیا، وَيُقِيمَ كُلَّ عَظْمٍ فِي مَوْضِعِهِ، اور یہاں تک کہ آپ نے ہڈی کو ہر ہڈی کو اپنی جگہ پر کھڑا کر دیا، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین کو چھوڑا۔ اب یہ تو تھی مختلف احادیث میں اس بات کی وضاحت کہ حتیٰ انتہائی غائب کے لیے آتا ہے، کبر ورفع یدیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، حتیٰ کہ یہ دونوں کام ہو گئے۔ ایک کام یہ ہو گیا کہ ہاتھ کندھوں کے برابر ہو گئے، اور دوسرا کام یہ ہو گیا کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر آ کر ٹھہر گئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین کو چھوڑا۔ اور یہاں میں یہ بھی عرض کر دوں کہ یہ لوگ جاہل ہیں اور چیلنج کرتے ہیں ان ائمہ دین کو جو امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی صورت میں ہیں، امام ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ کی، امام ابو داؤد، امام ابن ماجہ، امام نسائی اور دیگر ائمہ حدیث، سب نے اس حدیث کو پیش کیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی اس حدیث کو پیش کیا ہے صحیح بخاری میں، اس کا ذکر میں بھی کرنے والا ہوں۔
امام ابو داؤد نے تو ذکر کیا ہے کیونکہ انہوں نے ابو داؤد سے نقل کی، امام ترمذی نے بھی اس حدیث کو ذکر کیا ہے، امام نسائی نے بھی، امام ابن ماجہ نے بھی، ان سب ائمہ نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے، اس حدیث سے استدلال کیا ہے، لیکن کسی ایک امام نے بھی اس حدیث سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام میں ہاتھ چھوڑنے کا استدلال نہیں کیا۔ سب کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ باندھ کر نماز پڑھا کرتے تھے، اور سب محدثین یہ حدیث پڑھتے بھی تھے، آگے پڑھاتے بھی تھے، سنتے سناتے تھے، اپنی کتابوں میں درج کرتے تھے، اس حدیث سے استدلال کرتے تھے، لیکن کسی ایک امام محدث نے بھی اس حدیث سے یہ استدلال نہیں کیا جو ان جاہلوں کے حصے میں آ گیا۔ اب میں یہاں عرض کرتا ہوں، یہ لوگ دلیل یہ دیتے ہیں، دیکھیں جی جب نماز شروع کی تھی اس سے پہلے ہاتھ کہاں تھے؟ ہاتھ چونکہ نیچے تھے، ہاتھ لٹکائے ہوئے تھے، پھر جب اللہ اکبر کہا پھر ہر ہڈی اپنی جگہ پر آ گئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ہاتھوں کو چھوڑ دیا، حالانکہ اس کا صحیح مطلب میں آپ کو بیان کر چکا ہوں۔ لیکن اگر ان جاہلوں کی اس منطق کو مان لیا جائے تو ان کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیام میں ہاتھ باندھ بھی لیتے تھے اور چھوڑ بھی دیتے تھے۔ اب ایک شخص اگر ہاتھ باندھنے والی سنت پہ عمل کرے، ہاتھ باندھنے والی سنت پہ عمل کرے تو یہی الفاظ کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر آ جاتی تھی، یہ رکوع کے بعد کے لیے بھی ہے۔ صحیح بخاری میں 828 نمبر حدیث ہے، یہی ابو حمید صاحبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، اس میں الفاظ یہ ہیں فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ اسْتَوَىٰ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر مبارک کو رکوع سے اٹھاتے تو آپ سیدھے کھڑے ہوتے، حتیٰ یعود کل فقار مکانہ، یہاں تک کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر آ جاتی۔ اب میرا سوال ہے مجاہدوں سے کہ اگر ان کے نزدیک رکوع سے پہلے ہاتھ باندھنا بھی مسنون ہے، اب اس سنت پر ایک بندے نے عمل کیا، اس نے رکوع سے پہلے ہاتھ باندھے ہوئے تھے، اب رکوع کے بعد وہ دوبارہ کھڑا ہوتا ہے، اب ہر ہڈی اپنی جگہ پر یعنی پچھلی جگہ پر کیسے آئے گی؟ ظاہر ہے پچھلی جگہ پر ہڈیوں کی جگہ یہ تھی، تو اس کا مطلب ہے رکوع کے بعد بھی ہاتھ باندھنا ان کے نزدیک مسنون ثابت ہو گیا، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ بدعت عربوں نے ایجاد کی ہے۔ تسی روندے پہ ہو گئے رکوع کے بعد ہاتھ باندھنے چاہیے کہ نہیں؟ بھائی پہلے والے ہاتھ باندھنے نو پہلے سنبھالو، وہ بھی اتھوں پہ جانا جائے۔ تسی رکوع دے بعد والی گل دی کر کرو جڑی کہ سعودی عرب دے مولویاں نے بدعت شروع کر دیتی ہے، انہوں چھڈو، پہلے والے نو پہلے سنبھالو کہ پہلے والا بھی بچتا ہے کہ نہیں۔ اور یہ بھی ایک صریح گستاخی ہے ائمہ دین کی۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ، ان کا میں قول آپ کے سامنے پیش کروں۔ ان سے سوال کیا گیا، ان کے بیٹے پوچھتے ہیں قلت کیف یضع الرجل یدہ بعد ما یرفع رأسہ من الرکوع ایضع الیمنی علی الشمال ام یسدلها، میں نے پوچھا کہ اپنے والد امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ تعارف کی محتاج نہیں، امام اہل سنت ہے، ان سے پوچھا کہ رکوع کے بعد ہاتھ کیسے رکھے جائیں؟ کیا ہاتھوں کو باندھا جائے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر، یا ان کو چھوڑا جائے؟ تو قال ارجو اللہ یزید ذالک انشاءاللہ، مجھے امید ہے کہ اس میں کوئی تنگی نہیں ہے، کوئی ہاتھ باندھ لے یا چھوڑ دے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا۔ یہ امام اہل سنت احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کا فتویٰ ہے، اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ بھی تیسری صدی کے امام ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بدعت عربوں نے ایجاد کی ہے رکوع کے بعد ہاتھ باندھنے کی۔ یعنی سراسر جہالت ہے، اور جہالت کے ساتھ لوگوں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت ہے، ہمیں تکلیف ہوتی ہے ان لوگوں کی ایسی گمراہیوں پہ، ہم انہیں یہ نصیحت کرتے ہیں کہ یہ لوگ اپنی عاقبت کو برباد نہ کریں، اہل سنت والجماعت کے ائمہ دین پر فتوے لگا کر۔ یہ دیکھیں یہ فتویٰ کہ یہ بدعت جی عربوں نے ایجاد کی ہے، تو یہ بدعت کہہ کر رکوع کے بعد ہاتھ باندھنے کو بدعت کہہ کر امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ اب ہم آتے ہیں کہ یہ حدیث تو چونکہ ابو حمید صاحبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے یہ کچھ ثابت نہیں ہوتا، ائمہ دین نے اس سے یہ ثابت نہیں کیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی اس حدیث کو پیش کیا، اور لیکن امام صاحب نے جو باب قائم کیا وہ ہاتھ باندھنے کا قائم کیا، ہاتھ چھوڑنے کا باب قائم نہیں کیا، ورنہ امام صاحب ہاتھ چھوڑنے کا بھی باب قائم کر سکتے تھے۔ بہت سے مواقع ایسے ہیں صحیح بخاری میں کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ ایک بات ذکر کرتے ہیں، پھر اس کے بعد یہ ذکر کرتے ہیں کہ اس کو چھوڑنا بھی جائز ہے، اس میں رخصت بھی ہے، دوسری حدیث لا کر وہ بھی اس میں بات کر لیتے ہیں۔ لیکن یہاں امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے ہاتھ باندھنے کی وہ حدیث سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، صحابہ کرام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرماتے تھے کہ ہاتھوں کو باندھا جائے، وہ حدیث امام صاحب نے ذکر کی ہے اور اس پر ہاتھ باندھنے کا باب قائم کیا ہے، اور یہ حدیث ابو حمید صاحبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ذکر کی ہے، لیکن اس میں ہاتھ چھوڑنے کا استدلال امام صاحب نے کوئی نہیں کیا۔ اور پھر ائمہ دین میں سے کسی نے بھی، ہمارا یہ چیلنج ہے صحابہ تابعین ائمہ دین
مجاہدین محدثین کرام ہیں، ان میں سے کوئی ایک کسی کا معتبر امام وہ پیش کریں جس کا تعلق اہل سنت سے ہو، اور اس نے سیدنا ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے یہ استدلال کیا ہو جو جہالت پر مبنی انہوں نے کیا ہے